بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری علت، اس اثر کو ضعیف بنانے والا دوسرا سبب یا علت یہ ہے کہ ابن خصیفہ کی روایت میں گنتی کے یقین کے لحاظ سے اضطراب پایا جاتا ہے۔ اصیب بن یزید سے کبھی 11 رکعت ذکر کرتے ہیں اور کبھی 21 اور 21 کے ذکر کے ساتھ حسب تو میرا خیال ہے کہتے ہیں، لہٰذا اس روایت میں 21 کا ذکر 11 رکعتوں والی حدیث کے خلاف ہے، اور حسب تو کے لفظ کا استعمال ابن خصیفہ کے اضطراب پر دلالت کرتا ہے، خصوصاً جب کہ انہیں اس عدد پر یقین نہیں بلکہ اس کا ذکر وہ بصورت ظن کرتے ہیں، لہذا عدم تیقن کے پیش نظر یہ اثر ساقط الاعتبار ہوگا۔ اور پھر جب یہ راوی اپنے سے زیادہ قوی الحفظ احفظ کی مخالفت کر رہا ہے تو اس صورت میں اس اثر کا قابل حجت ہونا محل نظر ہوگا۔ تیسری علت، محمد بن یوسف اصیب بن یزید کے بانجے ہیں، اس قرابت و رشتہ داری کے پیش نظر وہ اپنے ماموں کی روایت کو کسی بھی دوسرے راوی سے زیادہ جانتے ہیں، جس عدد کو انہوں نے بیان کیا ہے اسے ہی ترجیح ہوگی۔ نیز یہ اثر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی مرفوع حدیث کے بھی موافق ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فعل کو سنت کے مطابقت والی صورت میں لینا ہی زیادہ مناسب ہے بنسبت اس کے کہ کسی ایسی روایت کو لیا جائے جس سے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے نظر آئے۔ شیخ اسماعیل محمد الانصاری کی طرف سے شیخ البانی کا تعقب اور اس کی حقیقت۔ یہاں یہ بات بھی ذکر کرتے چلے کہ اس تیسرے اثر کے بارے میں تو ہم آغاز میں ہی لکھ آئے ہیں کہ بعض اہل علم نے اس اثر کو صحیح کہا ہے، چنانچہ وہاں ذکر کیے بعض مصادر کے ساتھ ہی ایک اور رسالہ بھی منظر عام پر آیا ہے جو کہ شیخ اسماعیل محمد الانصاری دارالافتاء الریاض کی کاوش کا نتیجہ ہے، جس کا عنوان ہے تصحیح حدیث صلاۃ التراویح 20 رکعہ۔ موصوف کا یہ مقالہ پہلے الریاض سے شائع ہونے والے مجلہ رایۃ الاسلام کے بعض شماروں میں 1380 ہجری میں شائع ہوا اور پھر 1384 میں مستقل رسالے کی شکل میں بھی طبع ہوا، جبکہ اس کا تیسرا ایڈیشن ہمارے پیش نظر ہے جو 1308 ہجری 1988 میں مکتبۃ الامام الشافعی بالریاض کی طرف سے طبع ہوا ہے۔ اس میں پہلے مذکورہ رسالہ کل 30 صفحات پر مشتمل ہے اور پھر ایک مضمون ہے، اور پھر آخر میں موصوف کی حالت زندگی 7 صفحات پر مشتمل ہے جو ان کے کسی شاگرد کی طرف سے منسوب ہے، اور درمیان میں تقریباً 100 صفحات پر مشتمل موصوف کا ایک دوسرا رسالہ یا کتاب ہے جس کا عنوان ہے اباحۃ التحلی بالذہب المحلقہ للنساء۔ غرض سنن کبریٰ بہیقی جلد 2 صفحہ 496 باب معروی پی عدد رکعت القیام پی شہر رمضان سے مذکورہ اثر نقل کرنے کے بعد شیخ انصاری نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام نووی نے الخلاصہ اور المجموعہ میں صحیح کہا ہے، اور ضلعی نے نصب الرایہ میں اس صحیح کو برقرار رکھا ہے، اور شرح المنہاج میں سب کی طرح التثریب میں ابن العراق، عمدۃ القاری میں عینی، المصابیح فی صلاۃ التراویح میں سیوطی، شرح موطا میں ملا علی قاری اور آثار السنن میں نیمی وغیرہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ ان اہل علم کی مذکورہ اثر کی تصحیح کی طرف تو شیخ البانی نے بھی اپنی کتاب صلاۃ التراویح میں اشارہ کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے متعدد وجوہات و علل کے بنا پر اس اثر کو مرجوح، شاذ اور منکر قرار دیا ہے، جس کی تفصیل تو موصوف کی کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے، اور اس کی تلخیص مختلف 6 علتوں کی شکل میں شیخ انصاری نے اپنے رسالے میں بھی نقل کی ہے۔ سر دست ہم شیخ انصاری کے رسالہ کا تعقب تو نہیں کر رہے، البتہ یہاں اتنا کہے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں کہ شیخ اسماعیل انصاری نے اپنے ذہنی میلان یا نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے اپنے رسالہ کے اندر جو ہاتھ پاؤں مارے ہیں وہ تو مارے ہی ہے۔ انہوں نے تو اپنے اس رسالے کا عنوان تجویز کرتے یا اس کا نام رکھتے وقت بھی بڑے دل گردے سے کام لیا ہے، اور اثر کو حدیث کا نام دیتے ہوئے
تصحیح حدیث کہا ہے، نہ کہ تصحیح اثر۔ حالانکہ مرفوع حدیث ہم ذکر کر آئے ہیں جس کے ضعیف ہونے پر تمام اہل علم متفق ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ موصوف کو حدیث اور اثر کے مابین پایا جانے والا فرق معلوم نہ ہو۔ اور محدثین کے عرف عام میں جسے حدیث کہا جاتا ہے اسے ترک کر کے اثر کو حدیث باور کرواتے ہوئے رسالے کا نام تصحیح حدیث رکھنا صحیح و صواب نہیں، بلکہ تحقیق و تعقب کی بجائے یہ روش تو ان کے اپنے ذہنی رجحان کی تائید میں جان بداری کی غمازی کر رہی ہے۔ اور جب رسالے کا عنوان اور نام ہی اتنا پرفریب ہے تو اس کے متن کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہے؟ اور رسالے کا نام دیکھ کر بلا اختیار زبان پر آ جاتا ہے، معمار جب کسی عمارت کی بنیاد ہی ٹیڑھی رکھے گا تو وہ عمارت کیسی سیدھی کڑی ہو سکے گی؟ آسمان تک بھی لے جائے ٹیڑھی ہی جائے گی۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی نے بذات خود بھی ان کا یہ تعقب پڑھا اور تمام المنہ میں بڑے افسوس کے ساتھ لکھا ہے کہ موصوف کے ساتھ حسن ظن کے باوجود ان سے کوئی علمی اختلاف و تعقب سامنے نہیں آیا، اور انہوں نے بلا وجہ کی جو الزام تراشیاں کی ہے ان میں سے ایک ایک کر کے سب کے بڑے جچے تلے جواب بھی دیے ہیں۔ چوتھا اثر عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے ابن عبد البر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حارث بن عبد الرحمن بن ابی ذیاب سے مروی ہے کہ صاحب بن یزید فرماتے ہیں کان القیام علی عہد عمر ب23 رکعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں لوگ 23 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس اثر کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ ابن ابی ذیاب کا حافظہ کمزور ہے۔ ابن ابی حاتم نے الجرح والتعدیل میں اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ دراوردی اس راوی سے منکر روایات بیان کرتا ہے، لہذا وہ قوی نہیں، اور یہ کہا ہے یکتب حدیثہ، اس کی حدیث بس لکھی جائے گی۔ ابو زرع نے اس راوی کے بارے میں لا بأس بہ کہا ہے کہ اس پر کوئی خاص مواخذہ نہیں، اور ان کے ان الفاظ کی وجہ سے مذکورہ راوی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک قابل اعتماد نہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے التہذیب میں ذکر کیا ہے۔ البتہ وہ اپنی دوسری کتاب التقریب میں اس کے بارے میں کہتے ہیں صدوق بہم، وہ سچا تھا مگر وہم میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ علماء اصول حدیث کے نزدیک ایسے اوصاف والے راوی سے مروی حدیث قابل حجت نہیں ہے، جبکہ اس میں وہم کے وجود کے ساتھ ساتھ ثبت کے اوصاف والے روا کی مخالفت بھی موجود ہے، کیونکہ ان اوصاف سے متصف راوی محمد بن یوسف 11 رکعت ذکر کرتے ہیں۔ علامہ البانی لکھتے ہیں کہ معلوم نہیں ان تک اس کی سند صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ ابن عبد البر کی اس اثر والی کتاب ہمارے سامنے نہیں کہ ساری سند دیکھ سکتے۔ پانچواں اثر موطا امام مالک اور سنن کبریٰ بہیقی میں یزید بن رومان بیان کرتے ہیں کان الناس فی زمن عمر یقومون فی رمضان ب23 رکعہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں لوگ رمضان میں 23 رکعت سے قیام کیا کرتے تھے۔ امام بہیقی نے کہا ہے کہ ان میں سے 3 رکعتیں تو وتر ہے، اس طرح باقی 20 رکعتیں تراویح رہ جاتی ہے، جبکہ خود امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یزید بن رومان حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں ملے، یعنی ان کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ امام ضلعی حنفی نے اس بات کی تائید نسب الرایہ میں کی ہے، اور المجموع شرح المحذب میں امام نووی نے بھی اس اثر کو ضعیف قرار دیا ہے، اور خود امام بہیقی نے اس اثر کو مرسل قرار دیا ہے، کیونکہ یزید بن رومان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ علامہ عینی حنفی نے بھی اس اثر کی سند میں پائے جانے والے انقطاع کی وجہ سے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ پانچوں آثار ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے عہد خلافت سے تعلق رکھتے ہیں، سوائے ایک تیسرے اثر کے، کیونکہ اس میں حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے دور خلافت کا ذکر بھی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے، اور یہی حالت بعض دیگر صحابہ سے مروی آثار کی بھی ہے۔ ایسے ہی سنن کبریٰ بہیقی میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت کے بارے میں ایک اثر اور بھی ہے، جس میں صاحب بن یزید رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں: کننا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب ب20 رکعۃ والوتر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عہد میں ہم 20 رکعت تراویح اور وتر کے ساتھ قیام کیا کرتے تھے۔ اس اثر کی سند کو علامہ سبکی نے شرح المنہاج میں اور ملا علی قاری نے شرح موطا میں صحیح قرار دیا ہے، لیکن یہ ان کا تسامح ہے کیونکہ اس اثر کی سند میں ایک راوی ابو عثمان البصری ہے جس کا نام عمر بن عبداللہ ہے، جس کے بارے میں خود مولانا شوق نیموی نے آثار السنن میں کہا ہے: مجھے کوئی ایسی کتاب نہیں ملی کہ جس میں اس کے حالات مذکور ہو۔ اور علامہ مبارک پوری نے بھی تحفۃ الاحوذی میں لکھا ہے کہ تفحص و تلاشی بسیار کے باوجود مجھے بھی اس راوی کے حالات کہیں نہیں ملے، اور لکھا ہے کہ اس اثر کی سند میں ہی ایک دوسرا راوی ابو طاہر الفقیہ بھی ہے جو کہ امام بہیقی رحمہ اللہ کا استاد ہے، اور مجھے کوئی ایسا محدث نظر نہیں آیا کہ جس نے اس کی توثیق کی ہو۔ لہذا جو شخص اس اثر کی سند کو صحیح قرار دے، اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں راویوں کے بارے میں ثابت کر دے کہ یہ ثقہ اور قابل حجت ہے۔ اور تاج الدین سبکی نے الطبقات الکبریٰ میں جو کہا ہے کہ وہ الفقیہ اپنے زمانے کے فقہاء و محدثین کے امام، ماہر لغت عرب اور معرفت شرائط میں ید طولہ رکھنے والے تھے، اور اس موضوع پر انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ ان کی یہ باتیں بھی اس راوی کے ثقہ اور قابل حجت ہونے کا ثبوت نہیں بنتی۔ اس سے زیادہ اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ علم حدیث و فقہ، لغت عرب اور معرفت شرائط کے جلیل القدر عالم تھے، لیکن اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ وہ ثقہ تھے۔ الحاصل اس اثر کی سند کا صحیح ہونا بھی محل نظر ہے۔ اس مخدوش استنادی حیثیت کے علاوہ یہ اثر ایک تو سنن سعید بن منصور میں عبدالعزیز بن محمد اور محمد بن یوسف کے طریق سے مروی اس اثر کے بھی خلاف ہے جس میں صاحب بن یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 11 رکعتوں سے قیام کیا کرتے تھے۔ اس اثر کو ذکر کر کے امام سیوطی نے اپنی کتاب المصابیح میں کہا ہے کہ اس کی سند صحت کے انتہائی بلند درجے پر فائز ہے۔ اسی طرح بہیقی والا مذکورہ اثر قیام اللیل مروزی میں مروی اثر کے بھی مخالف ہے، جو کہ محمد بن اسحاق حدثنی محمد بن یوسف عن جد صاحب بن یزید کے طریق سے ہے، جس میں ہے: كنا نصلي في زمن عمر رضی اللہ عنہ فی رمضان 13 رکعہ۔ ہم عہد فاروقی کے دوران ماہ رمضان میں 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ مذکورہ اثر موطا امام مالک اور دیگر کتب میں مروی اس اثر کے بھی خلاف ہے، جس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہما کو حکم فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھایا کرے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام بہیقی کا مذکورہ بالا اثر لائق حجت نہیں ہے، اور اگر کوئی کہے کہ امام بہیقی نے اس اثر کو دوسری سند سے بھی روایت کیا ہے جس میں ہے: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان 20 رکعہ، خلافت فاروقی میں لوگ ماہ رمضان میں 20 رکعتوں سے قیام کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اگر کوئی یہ کہے کہ اس اثر کی سند کو امام نووی اور بعض دیگر اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس اثر کی سند میں ابو عبداللہ بن پنجویہ دینوری ایک راوی ہے جس کا ترجمہ و حالات علامہ مبارک پوری کو کہیں نہیں ملے، اور جو شخص اس اثر کے صحیح ہونے کا دعویٰ کرے اس پر لازم ہے کہ پہلے وہ اس راوی کے ثقہ اور قابل حجت ہونے کا ثبوت مہیا کرے۔ رہا مولانا نیموی کا یہ کہنا کہ یہ دینوری اپنے زمانے کے کبار محدثین میں سے تھا، اس شخص کے بارے میں کسی سے کیا پوچھنا، موصوف کا یہ قول قابل التفات نہیں، کیونکہ کسی کے محض کبار محدثین سے ہونے سے یہ تو ہرگز لازم نہیں آتا کہ وہ ثقہ بھی ہو۔ چٹا اثر خاص حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی بعض آثار ملتے ہیں جن میں 20 تراویح کا ذکر وارد ہوا ہے، اور بعض دیگر صحابہ کے آثار بھی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ممکنہ حد تک تمام ہی آثار کو ذکر کر کے ان کی اسنادی حیثیت واضح کر دی جائے تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ لہٰذا آئیے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی آثار کا جائزہ لے۔ چنانچہ مصنف
ابن ابی شیبہ اور سنن کبری بہیقی میں ابو الحسن بیان کرتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کو 5 تراویح یعنی 20 رکعتیں پڑھائے۔ اس اثر کو روایت کرنے کے بعد خود امام بہیقی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ ذہنی نے ابو الحسن کو لا یعرف غیر معروف اور حافظ ابن حجر نے اسے مجہول نامعلوم کے اوصاف سے متصف کیا ہے، اور التہذیب میں حافظ موصوف نے ابو الحسن کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ قربانی سے متعلقہ حدیث حکمہ بن عینہ عن حنبش عن علی کے طریق سے بیان کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح والے اس مذکورہ اثر کی سند سے 2 راوی ساقط ہو گئے ہیں، لہذا یہ اثر معضل اور ضعیف ہے۔ تحفۃ الحوزی میں حافظ ابن حجر اور امام ذہنی کے مذکورہ اقوال نقل کرنے کے علاوہ مولانا شوق نیمی کا قول بھی نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ آثار سنن کے حاشیہ پر وہ لکھتے ہیں کہ اس اثر کا سارا دار و مدار ابو الحسن پر ہے اور وہ غیر معروف ہے۔ 7واں اثر سنن کبری بہیقی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اثر ایک دوسرے سند سے بھی مروی ہے، جس میں حماد بن شعیب عن عطال ابن الصائب عن ابی عبد الرحمن السلمی کے طریق سے سلمی بیان کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قراء حضرات کو بلایا اور ان میں سے ایک آدمی کو حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کو 20 تراویح پڑھایا کرے، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اس اثر کے بارے میں مولانا نیمی شوق حنفی نے آثار السنن میں لکھا ہے حماد بن شعیب ضعیف ہے۔ ذہنی نے میزان الاعتدال میں اس کے بارے میں کہا ہے کہ اسے ابن معین وغیرہ کبار محدثین نے ضعیف کہا ہے، اور یحییٰ نے ایک مرتبہ کہا اس کی روایت کردہ حدیث نہیں لکھی جائے گی۔ امام بخاری نے کہا ہے کہ وہ محل نظر ہے۔ امام نسائی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور ابن عدی نے کہا ہے اس کی روایت کردہ اکثر احادیث ایسی ہے جن پر اس کی مطابقت نہیں کی جائے گی۔ یہ تو اس اثر کے بارے میں ایک حنفی عالم کا نقد و تبصرہ ہے، جبکہ ایک دوسرے عالم ابن الحمام التحریر میں لکھتے ہیں کہ جب امام بخاری کسی راوی کے بارے میں کہہ دے کہ وہ محل نظر ہے تو اس راوی کی بیان کردہ روایت نہ قابل حجت ہوتی ہے، نہ قابل استشہاد اور نہ ہی لائق اعتبار۔ اور علامہ مبارک پوری لکھتے ہیں کہ اس اثر کی سند میں حماد بن شعیب ہے، جس کے بارے میں امام بخاری نے کہا ہے کہ وہ محل نظر ہے، لہذا یہ اثر قابل حجت و اجتہاد اور لائق اعتبار نہیں ہے۔ علامہ البانی نے لکھا ہے کہ امام بخاری حماد کے بارے میں کبھی تو کہتے ہیں کہ وہ محل نظر ہے اور کبھی اسے منکر الحدیث کہتے ہیں۔ اور المذاہب للسیوطی، مختصر علوم الحدیث لابن کثیر، التحریر لابن الحمام، الرفع والتکمیل لابی الحسنات لکھنوی، اور تحفۃ الحوزی علامہ مبارک پوری کے حوالہ سے لکھا ہے کہ نہ ایسا راوی قابل اعتبار ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی روایت لائق استشہاد ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ محمد بن فضیل نے عدد کے سلسلے میں حماد بن شعیب کی مخالفت کی ہے، کیونکہ اس کے بیان کردہ اثر میں 20 کا لفظ نہیں ہے، لہذا اس اصول حدیث کی روشنی سے یہ اثر منکر بھی ہوا۔ 8واں اثر 20 تراویح کے سلسلے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بھی بعض آثار ملتے ہیں، جن میں سے ایک اثر مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، جس میں عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں كان أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بالناس في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويؤتر ب3۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ماہ رمضان کے دوران مدینہ طیبہ میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے اور 3 وتر۔ اس اثر کے بارے میں مولانا شوق نیمی حنفی نے لکھا ہے کہ عبدالعزیز بن رفیع نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا، اور علامہ مبارک پوری لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ اثر منقطع ہے، اور ذو پہ انقطاع پر مستزاد یہ کہ اثر اس حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے اپنے گھر کی عورتوں کو 8 تراویح پڑھانے کا تذکرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سکوت رضا فرمانا وارد ہوا ہے۔
ایسے ہی یہ اثر اس صحیح سند والے اثر کے بھی خلاف ہے جس میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعتیں بشمول 3 رکعت وتر پڑھائے، جیسا کہ ان دونوں کی نصوص ذکر کی جا چکی ہے۔ علامہ البانی نے عبدالعزیز اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے مابین پائے جانے والے انقطاع کی وضاحت کرتے ہوئے تہذیب التہذیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ان دونوں کی وفات کے مابین 100 سال کا فاصلہ ہے، لہذا جب عبدالعزیز کا حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو پانا ہی ممکن نہیں تو پھر ان سے روایت کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ نواں اثر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا یہ 20 تراویح پڑھانا ایک دوسری سند سے المختار للضیاء المقدسی میں بھی مروی ہے، جس میں ابو جعفر عن ربیع بن انس عن ابی العالیہ کے طریق سے ابو العالیہ بیان کرتے ہیں ان عمر امر ابی ان یصلی بالناس فی رمضان وصلی بہم 20 رکعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ رمضان میں لوگوں کو نماز پڑھاؤ، تو انہوں نے 20 رکعتیں پڑھائے۔ اس اثر کی سند بھی ضعیف اور اس کا متن منکر ہے۔ اس کا راوی ابو جابر جس کا نام عیسیٰ بن ابو عیسیٰ بن ماہان ہے، امام ذہنی نے اسے ضعیف راویوں میں شمار کیا ہے۔ ابو زرع کہتے ہیں کہ وہ کثیر الوہم ہے۔ امام احمد کبھی تو اسے غیر قوی کہتے ہیں اور کبھی صالح الحدیث۔ فلاس نے اسے سیء الحفظ خراب حافظے والا کہا ہے، البتہ بعض محدثین نے اسے ثقافی قرار دیا ہے، لیکن امام ذہنی الکنا میں لکھتے ہیں کہ اس راوی کو تمام محدثین مجروح قرار دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے التقریب میں سیء الحفظ اور علامہ ابن قیم نے اسے صاحب المناکیر منکر روایات بیان کرنے والا قرار دیا ہے، خصوصاً جب یہ کسی روایت کے بیان کرنے میں منفرد رہ جاتا ہے تو پھر اس روایت کو قابل صحت ہرگز نہیں سمجھا جاتا۔ 10واں اثر قیام اللیل مروزی میں اعمش حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کان یصلی 20 رکعۃ ویوتر بثلاثۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 20 تراویح اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ علامہ مبارک پوری فرماتے ہیں کہ یہ اثر منقطع ہے کیونکہ اعمش نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا۔ علامہ البانی نے لکھا ہے کہ یہ صرف منقطع ہی نہیں بلکہ اس اثر کو معضل کہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ مسند ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر گہری نظر رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ اس اثر کی سند میں اعمش اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے درمیان سے 2 راوی ساقط ہے، تو گویا یہ اثر منقطع بلکہ معضل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اسی طرح کے بعض دیگر آثار بھی پیش کیے جاتے ہیں جن سے 20 تراویح ثابت کی جاتی ہے، بلکہ بعض کی روح سے تو اس پر اجماع کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، جبکہ دعویٰ بلا دلیل ہے، جیسا کہ تفصیل آگے آ رہی ہے، اور وہ آثار ضعیف ہے اور ان میں صحیح بخاری و مسلم کی مرفوع احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کتاب نہیں ہے۔ ان تمام آثار کی مجموعی حیثیت انفرادی حیثیت سے تو 20 تراویح سے متعلقہ تمام آثار کی حالت ذکر کی جا چکی ہے کہ وہ ضعیف اور ناقابل حجت و استدلال ہے، جبکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حدیث یا اثر ایک سند سے تو ضعیف ہو لیکن اس کی بعض دیگر اسناد یا طرق ایسے بھی ہو جن سے اس سند میں پایا جانے والا ذوب زائل ہو سکتا ہو یا ضعف کا سبب ختم ہو سکتا ہو، تو پھر ان حدیث یا اثر کی مجموعی حیثیت باہم مل کر تقویت اختیار کر جاتی ہے۔ لیکن 20 تراویح سے متعلقہ آثار باہم تقویت کی افادیت سے بھی عاری ہے، چنانچہ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جو دور حاضر میں بلا شبہ فن حدیث کے صف اول کے ماہر ہے، وہ اپنی کتاب صلاۃ التراویح میں زیر عنوان ہے هذه الروایات لا یقوی بعضها بعضا لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یا ان کے عہد خلافت سے متعلقہ سابقہ روایات اپنی کثرت کے باوجود 2 وجوہات کے بنا پر ایک دوسرے سے مل کر بھی تقویت اختیار نہیں کرتی۔
پہلی وجہ، ان روایات کے ایک دوسرے کو تقویت نہ دینے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ روایات کی جو بظاہر کثرت نظر آتی ہے وہ ممکن ہے کہ حقیقی کثرت نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس حضرت صاحب بن یزید رحمہ اللہ کی روایت کے سوا دوسری کوئی روایت متصل نہیں ہے۔ یزید بن رومان اور یحییٰ بن سعید انصاری کی روایت منقطع ہے، اور ممکن ہے کہ ان روایات کا دار و مدار بھی انہی میں سے بعض پر ہو جنہوں نے پہلی روایت بیان کی ہے، اور اس کے علاوہ بعض دیگر احتمالات بھی ممکن ہیں، اور معروف قاعدہ ہے کہ احتمال کے وجود سے استدلال ساقط ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ، ہم یہ ثابت کر آئے ہیں کہ محمد بن یوسف ثقہ و ثبت راوی کے طریق سے حضرت صاحب رضی اللہ عنہ سے مروی 11 رکعتوں والی روایت ہی صحیح ہے جو کہ امام مالک نے بیان کی ہے، اور جس نے اس عدد کی روایت میں امام مالک کی مخالفت کی ہے وہ اس کی خطا ہے۔ ایسے ہی محمد بن یوسف کی مخالفت کرنے والے ابن خصیفہ اور ابن ابی ذیاب کی روایت شاذ ہے، اور علم اصطلاحات حدیث میں یہ بات طے ہے کہ شاذ روایت منکر و مردود ہوتی ہے، کیونکہ وہ خطا کا نتیجہ ہوتی ہے اور خطا سے تقویت حاصل نہیں ہوا کرتی۔ اور مقدمہ ابن الصلاح میں ہے، اگر کوئی راوی کسی بات کے بیان کرنے میں منفرد رہ جائے تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس بات میں وہ اپنے سے زیادہ حفظ و ضبط والے کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی روایت شاذ و مردود ہوگی، اور اگر وہ کسی ایسے راوی کی مخالفت نہ کرتا ہو بلکہ ایک ایسی بات بیان کرے جو دوسرے کسی نے بیان نہیں کی تو اس کے عادل و حافظ اور موثوق اتقان و ضبط ہونے کی شکل میں اس کا وہ اضافہ قبول کیا جائے گا۔ اس اصول کی روح سے 20 تراویح والی روایت حفظ و ضبط میں اولا کی مخالفت کی بنا پر شاذ و مردود ہے، اور یہ واضح بات ہے کہ علماء حدیث نے شاذ کو اس میں پائی جانے والی خطا کے ظاہر ہونے کی وجہ سے رد کیا ہے، اور جس میں کوئی خطا ثابت ہو جائے تو پھر یہ بات کیسے معقول ہو سکتی ہے کہ اس سے کسی دوسری روایت کو تقویت دی جائے۔ لہذا ثابت ہوا کہ شاذ و منکر روایات تو معتبرہ ہی نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان سے استشہاد کرنا صحیح ہے، بلکہ شاذ کا وجود اور عدم وجود دونوں برابر ہے۔ اور آگے یزید و یحییٰ کی منقطع روایات کے بارے میں بھی بالتفصیل ثابت کیا ہے کہ وہ دونوں بھی اصولاً ایک دوسری کو تقویت پہنچانے کے قابل نہیں ہے، اور اس پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور امیر صنعانی رحمہ اللہ کے تائیدی و اصولی اقوال بھی نقل کیے ہیں۔ آگے چل کر لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلقہ روایت کے بارے میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے بالکل یہی یا اس سے ملتی جلتی بات ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کے بارے میں بھی کہی جائے گی، بلکہ اس پر مستزاد یہ کہ ان میں سے بعض سخت ضعیف ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی دوسرے طریق والی روایت سابقہ ذکر ساتواں اثر ہے، اور وہ اس لائق نہیں کہ اس دوسرے طریق سے طریق اول تقویت اختیار کر سکے۔ 7 روزہ الاعتصام میں ایک استفتاء، قرآن کریم اور خصوصاً کتب حدیث میں بعض وجوہات کی بنا پر تحریف و تبدل واقع ہوا، یا بعض اہل علم نے اپنے نظریات کے لیے اس کا ارتکاب کیا، اور یہ تحریفات کسی ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ اور کئی مسائل میں کی گئی، جن میں سے ہی ایک مسئلہ تراویح سے متعلقہ ایک حدیث بھی ہے۔ ان تحریفات کے سلسلہ میں ہی حضرت العلام شیخ الحدیث مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمہ اللہ کا ایک رسالہ نام الشہود علی تحریف الغالین فی ابی داؤد شائع ہوا تھا۔ کئی سال کے بعد اسی 7 روزہ الاعتصام لاہور نے بھی سنن ابی داؤد میں تحریف کے زیر عنوان شائع کیا گیا۔ اس میں پہلے ایک استفتاء ہے جس میں سائل نے مولانا سلطان محمود محدث جلال پور پیرو والا ملتان سے پوچھا ہے، ابو داؤد شریف جو کہ فرید بک سٹال لاہور کی چھاپی ہوئی ہے، اس کی پہلی جلد کے صفحہ 531 پر یوں تحریر ہے: ہمیں شجاع بن محمد نے حدیث بیان کی، ہمیں ہاشم نے حدیث بیان کی، ہمیں یونس بن عبید نے حسن کے واسطے سے خبر دی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ابیہ بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت پر اکٹھے کیا
اور وہ لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھاتے تھے اور دعائے قنوت صرف نصف ثانی میں ہی پڑھتے تھے۔ حالانکہ اسی حدیث میں ابو داؤد مطبع مصر 2 صفحہ 65 میں 20 لیلتن ہے، اور مشکات مطبع لاہور میں بھی لیلتن ہی ہے۔ مظاہر حق مطبع لکھنؤ میں بھی لیلتن ہی ہے، اس لیے 20 لیلتن کی جگہ 20 رکعہ 20 رکعت فرید بک اسٹال والے مترجم عبدالحکیم خان اختر کی اختراع معلوم ہوتی ہے، اور اس کے حاشیہ پر مترجم نے ایک نوٹ درج کیا ہے جو حسب ذیل ہے۔ اس حدیث کے الفاظ کان یصلی 20 رکعہ کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں 20 رکعتیں پڑھاتے تھے، لیکن مولانا وحید الزمان صاحب نے ان لفظوں کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ 20 راتوں تک نماز پڑھا کرتے تھے، اور 20 رکعہ کا 20 راتوں کا اور 20 رکعتن کا 20 راتوں تک ترجمہ کر کے ممکن ہے کہ علامہ صاحب نے اپنے ہم خیال لوگوں کو مطمئن یا خوش کر لیا ہو، لیکن ترجمانی کے پردہ میں حدیث کو بازیچہ اطفال بنا کر خیانت اور داندلی کا ایسا ارتکاب کیا ہے کہ اہل علم کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ اختلافی مسائل میں اپنے موقف کو درست منوانے کے لیے احادیث میں قطر بیوانت کر جانا اہل علم کا شیوا نہیں، واللہ اعلم۔ اب استفسار یہ ہے کہ سنن ابی داؤد کے نسخے میں الفاظ 20 رکعتن صحیح ہے یا لیلتن، اور یہ قطر بیوانت کس زمانے میں ہوئی اور اس کا بانی کون ہے؟ آپ کا خادم علی محمد خطیب جامع مسجد اہل حدیث مداد ڈاک خانہ خاص براستہ جنڈیالہ شیرخان ضلع و تحصیل شیخ پورہ۔ مدیر الاعتصام کا نوٹ۔ اس پر الاعتصام کے اس وقت کے مدیر مولانا حافظ صلاح الدین صاحب یوسف صاحب تفسیر احسن البیان نے یہ نوٹ لکھا ہے۔ یہ عریضہ پڑھ کر سخت تعجب ہوا کہ اصل عربی نسخے میں تو ان حضرات نے تحریف کی تھی، اب بنائے فاسد علی الفاسد کے مطابق ایک بریلوی ناشر نے اس تحریف کو اردو میں منتقل کر کے اور اس پر مذکورہ حاشیہ رائی کر کے نالے چور نالے چتر یعنی چوری اور سینہ زوری کا کردار ادا کیا ہے، یعنی تحریف کا کردار ادا کرنے والے خود ہے، لیکن اسے اہل حدیث مترجم مولانا وحید الزمان خان مرحوم کے سر منڈ دیا ہے، جنہوں نے بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بہرحال عریضہ نگار کے اسی سوال کہ ابو داؤد میں یہ تحریف کیوں، کب اور کیسے ہوئی، کے جواب میں ہم مولانا سلطان محمود صاحب حفظہ اللہ کا فاضلانہ مقالہ شائع کر رہے ہیں، جس میں ابو داؤد کے نسخے میں مذکورہ تحریف کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ مقالہ نعیم الشہود علی تحریف الغالین فی سنن ابی داؤد کے نام سے کئی سال قبل پمپلٹ کی صورت میں شائع ہوا تھا۔ اسے ضرورت مذکورہ کے تحت اب دوبارہ الاعتصام میں شائع کیا جا رہا ہے، جس سے مذکورہ سوال کا جواب سامنے آ جاتا ہے، وہو ھذا۔ اس ادارتی نوٹ کے بعد محدث جلال پوری کا رسالہ نقل کیا ہے، جس کا ضروری حصہ افادہ عام کے لیے ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا سلطان محمود صاحب محدث جلال پوری رحمہ اللہ کا ایک محققانہ مقالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک 5 ورقی رسالہ بعنوان غیر مقلدین کے سفید جھوٹ کی حقیقت نظر سے گزرا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، 8 نہیں، جس میں مصنف نے بہت سی غیر ذمہ داری کی باتیں لکھی ہے، لیکن ان کے جواب کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ مسئلہ صدیوں سے علماء کے مابین موضوع بحث رہ چکا ہے، اور اس پر فریقین کی طرف سے اس قدر لکھا جا چکا ہے کہ اب مزید لکھنا چھیڑ خانی اور بحث برائے بحث کے علاوہ کچھ نہیں۔ البتہ صرف ایک بات ایسی نظر سے گزری جو نئی ہے اور خطرہ ہے کہ اس سے نئے فتنے جنم لیں گے، اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ علماء اسلام کو اس پر توجہ دلائی جائے تاکہ آئندہ کے لیے اس قسم کی ناپاک تحریفوں کو دینی دفاتر میں راہ پانے سے روکا جا سکے، اور وہ بات یہ ہے کہ رسالہ مذکورہ کے صفحہ 5 پر ابو داؤد شریف کے حوالہ سے ایک حدیث کے الفاظ یوں نقل کیے گئے ہیں: عن الحسن
ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما جمع الناس على ابی بن کعب فکان یصلی لهم 20 رکعتا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت پر اکٹھے کیا اور وہ لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ یہ ہے مصنف رسالہ کی عبارت، اس میں خط کشیدہ لفظ یعنی رکعتن غلط ہے، صحیح لفظ لیلتن ہے، یعنی ابو داؤد شریف کی حدیث کے اصل الفاظ یوں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت پر اکٹھے کیا۔ وہ لوگوں کو 20 رکعتیں تراویح پڑھاتے تھے اور نصف ثانی کے سوا دعائے قنوت نہیں کرتے تھے۔ جب آخری عشرہ آتا تو جماعت کرانا چھوڑ دیتے اور اپنے گھر میں نماز پڑھتے اور لوگ کہتے کہ ابیہ بھاگ گئے ہیں۔ یہ ہے حدیث کے اصل الفاظ جن میں 20 راتوں کا ذکر ہے، نہ کہ 20 رکعتوں کا، اور ظاہر ہے کہ لیلتن کی بجائے رکعتن کا لفظ لانا اور اسے 20 تراویح کے ثبوت کے لیے مستدل بنانا ایک اہم دینی کتاب میں شرمناک تحریف ہے۔ اگر سوال پیدا ہو کہ جب لیلتن کی بجائے رکعتن بعض مطبوعہ نسخوں میں موجود ہے تو پھر اسے تحریف کیوں کہا جائے، تو جواباً عرض ہے کہ جن نسخوں میں لفظ رکعتن موجود ہے ان کی حقیقت بعد میں بیان کی جائے گی، اس سے پہلے وہ شواہد دیکھ لیے جائے جو تحریف پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ کئی امور ہے۔ پہلی شہادت 1318 ہجری تک ابو داؤد کے جتنے نسخے ہندوستان میں طبع ہوئے ان سب میں لیلتن کا لفظ ہی مطبوع ہے، کہیں بھی رکعتن والے نسخے کا اشارہ نہیں، اور اسی طرح بیرون ہند آج تک جہاں بھی یہ کتاب طبع ہوئی ان تمام مطبوعہ نسخوں میں لفظ لیلتن ہی مرقوم ہے، کہیں بھی رکعتن کا اشارہ تک نہیں ہے، سوائے ان 2-3 نسخوں کے جن کو دیوبندی ناشرین نے طبع کرایا، جن کا ذکر بعد میں آئے گا۔ دوسری شہادت، جن اسلاف ائمہ و علماء نے سنن ابی داؤد کے حوالے سے یہی حدیث نقل فرمائی ان سب نے لیلتن کا لفظ نقل کیا، کسی نے بھی رکعتن کے نسخہ کا صراحتاً یا اشارتاً ذکر نہیں کیا۔ ملاحظہ ہو مشکات المصابیح باب القنوت فصل ثالث کی پہلی حدیث جس کو صاحب مشکات نے یوں نقل کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے پر جمع کیا۔ وہ لوگوں کو 20 راتیں نماز پڑھاتے اور صرف نصف ثانی میں ہی دعائے قنوت کرتے تھے، اور جب عشرہ اخیر آتا تو جماعت کرانا چھوڑ دیتے اور اپنے گھر میں نماز پڑھتے اور لوگ کہتے کہ ابیہ بھاگ گئے ہیں۔ اسی طرح نصب الرایہ للامام الضلعی الحنفی میں ہے۔ شافعیہ کے پاس دعائے قنوت کو رمضان شریف کے نصف ثانی کے ساتھ خاص کرنے کی 2 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل ابو داؤد میں ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز تراویح پڑھنے پر جمع کیا اور وہ لوگوں کو 20 راتیں نماز پڑھاتے تھے۔ نیز مختصر سنن ابی داؤد الحافظ المنذری میں ہے، اور حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے پر جمع کیا تو وہ انہیں 20 راتیں نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مختصر سنن ابی داؤد امام منذری کی کتاب ہے جس میں امام موصوف نے سنن ابی داؤد کی تلخیص فرمائی ہے، جن ابو داؤد کے متون حدیث کو بحذف اسانید ذکر فرمایا ہے۔ ان تینوں بزرگوں کی کتب سے منقول عبارات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اصل حدیث میں لیلتن ہی ہے، اور انہوں نے یا ان کے علاوہ کسی دوسرے بزرگ نے کہیں بھی لفظ رکعتن کا اشارہ نہیں کیا۔ اسی قسم کے حوالے بہت سے دیے جا سکتے ہیں، لیکن اختصار کے لیے انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ تیسری شہادت، امام بہقی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو امام ابو داؤد ہی کے واسطہ سے اپنے کتاب السنن الکبریٰ میں مسنداً روایت کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہے: ہمیں خبر دی ابو علی غزباری نے، ہمیں خبر دی ابو بکر بن داسا نے، ہمیں حدیث بیان کی ابو داؤد نے، ہمیں حدیث بیان کی شجاع بن مخلد نے،
ہمیں حدیث بیان کی حشیم نے، ہمیں خبر دی یونس بن عبید نے، اور بتایا کہ حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت عبیہ کی اقتداء میں نماز تراویح پر اکٹھے کیا۔ وہ انہیں 20 راتیں نماز پڑھاتے تھے اور صرف نصف آخر میں دعائے قنوت کرتے تھے۔ جب عشرہ اخیر آتا تو جماعت کروانا بند کر دیتے اور اپنے گھر میں نماز پڑھتے، اور لوگ کہتے کہ عبیہ بھاگ گئے ہیں۔ چوتھی شہادت۔ روایت مذکورہ کے چوتھے جملے یعنی فَإِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ تَخَلَّفَ کا آغاز پائے تفریق و ترتیب سے ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جملہ دوسرے جملے یعنی فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ 20 لَيْلَةً پر مرتب ہے، اور یہ ترتیب اس وقت صحیح ہو سکتی ہے جب اس جملہ میں لفظ لیلتن ہی ہو۔ اگر اس جملہ میں لفظ رکعتن ہو تو پھر ترتیب اور تفریع صحیح نہیں رہتے، اور باوجود پائے تفریع یا کہ یہ عبارت بے جوڑ سی بن جاتی ہے۔ کما لا یخفی علی من لہ ادنی ممارست بالعربیت،